ایک طرف سے کرنل وغیرہ باہر نکل آئے اور دوسری طرف احاطے کے دروازے پر کھڑے محافظ اندر آ گئے۔ اوہ، کوئی بات نہیں، جاؤ تم لوگ آرام کرو، سماترا نے محافظوں سے کہا۔ کوئی بات نہیں کرنل، صرف ایک ستون گر پڑا ہے، سب نے کرنل سے کہا اور وہ سب اندر چلے گئے۔ لیکن سماترا پر خاطر خواہ رد عمل ہوا تھا۔ تو تو واقعی انوکھا ہے اجنبی، کیسی بروقت بات بتاتا ہے۔ میں نے تیرے بارے میں بتا دیا تھا سماترا، تیری چمکدار پیشانی پر چمکنے والے ستارے آسمانی ستاروں سے رابطہ قائم کر رہے ہیں، اور جو ہی دونوں کا ملاپ ہوا تیری تقدیر بدل جائے گی۔ بدل جائے گی؟ ہاں، بالکل یقینی بات ہے، جیسے میرے کہنے کے بعد یہ ستون گرا۔ ہاں، تیری بات جھوٹی تو نہیں ہوتی، مگر تیری تقدیر ضرور بدلے گی۔ مگر ہوگا کیا؟ ممکن ہے تو نیتکا کا حکمران بن جائے، ممکن ہے قرب و جوار کے دوسرے علاقے بھی تیرے تحت آ جائیں، ممکن ہے تو دور دور تک کے جنگلوں کا شہنشاہ کہلائے، میں نے کہا، اور سماترا کا سینہ فرط مسرت اور فرط جذبات سے پھولنے پہ چکنے لگا۔ مگر یہ سب ہوگا کیسے؟ جیسے بھی ہو، پر ہوگا ضرور۔ اوہ میرے دوست، تو نے انوکھی خوشخبری دی ہے مجھے، کاش یہ سب کچھ ہو جائے، لیکن میرے لیے بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ حالات ایسے کیوں ہیں؟ کیا ستون کمزور تھا؟ نہیں۔ پھر وہ گر کیسے گیا؟ میں اندازہ نہیں کر سکا۔ اسی طرح حالات کا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا، نہ جانے وہ کس طرح بدلیں۔ کچھ ہوگا ضرور، اسے آنے والے وقت پر ہی چھوڑ دے۔ تو نے مجھے کیسی خوشخبری سنائی ہے، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بتا مجھے۔ کچھ نہیں، مجھے تو تجھ سے دلچسپی ہے، اور کسی بات سے دلچسپی نہیں ہے مجھے۔ ہاں، اگر تو چاہے تو سارے حالات مجھے بتا، تاکہ میں اندازہ لگا سکوں کہ تو کس طرح اپنا اصل مقام پا سکتا ہے۔ میرے دوست، میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں تو اس کا جواب دے۔ ضرور دوں گا۔ موجودہ حکمران کون ہے؟ یہ بات تو ہم بھی نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اوہ، کیا یہ ممکن ہے؟ بس یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ وہ اچانک پہاڑوں میں نمودار ہوا اور روشنیاں پھیل گئیں۔ تب اس کی آواز پہاڑوں میں اس طرح پھیل گئی جیسے آسمان پر بادل گرج رہے ہوں، اور بستی والے خوفزدہ ہو گئے۔ تب اس نے بستی والوں سے کہا کہ اس کی طرف آئیں، اس کی بات سنیں۔ سب ڈر گئے تھے، کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ان کا دوست ہے، دشمن نہیں، انہیں اس کی بات ضرور سننا چاہیے۔ وہ ان پہاڑوں میں آئے اور اس کی بات سنیں۔ سب راضی ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس پراسرار قوت کو ناراض کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ سب اس کے پاس گئے، یہاں تک کہ وہ بھی، جو یہاں کا حکمران اور سردار تھا، وہ بھی اس سے ڈرا ہوا تھا۔ سو اس نے کہا کہ وہ ان کے لیے خوشحالی کا پیغام لائی ہے، اور جہاں وہ ہوتی ہے وہاں کوئی سردار نہیں ہوتا سوائے اس کے، اور وہ مارے جاتے ہیں جو اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے اور اپنی آواز اس کی آواز سے ملاتے ہیں۔ تب اس نے سردار تیشک کو بلایا اور اس سے کہا کہ سرداری اس کے حوالے کر دے۔ لیکن سردار تیشک بزدل نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ انوکھی قوتوں والی اسے قبول، لیکن سرداری کے لیے ضروری ہے کہ سفید ہاتھی کا شکار کیا جائے، اور یہ قبیلے کا شگن ہے۔ تب وہ ہنس پڑی اور اس نے کہا کہ وہ سفید ہاتھیوں کا پورا غول متی کر سکتی ہے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ حسب وعدہ، جب تک اس کی مہلت طلب کی تھی، واپس آئی، اور وہ ایک سفید ہاتھی کی گردن پر سوار تھی، اور وہ بلند قامت ہاتھی اس کا مطیع و فرما بردار تھا۔ پھر کس کی مجال تھی کہ اسے تسلیم نہ کرتا؟ چنانچہ وہ حکمران بن گئی، اور اب وہ نیتکا کا حصہ ہے۔ سماترا بتا کر خاموش ہو گیا۔ کہانی بے حد دلچسپ تھی، اور میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ کوئی عورت ہے کیا؟ ہاں، دیوی ہے۔ تم میں سے کس نے دیکھا اسے؟ سب نے۔ کیا مطلب؟ کیا وہ لوگوں کے ساتھ عام طور پر آتی ہے؟ ہاں، وہ سفید ہاتھی پر بیٹھ کر اکثر بستی کے چکر لگاتی ہے، اور اب تو نیتکا کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، کیا تمہاری بستی کے کچھ لوگ اس کے مخالف بھی ہیں؟ ہاں، بہت سے ایسے ہیں جو اسے قبول نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ بس وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بیرونی عورت ان کی حکمران ہو۔ وہ اس کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہوں گے۔ شروع میں کی تھی، لیکن اس نے سب کو پکڑ لیا اور انہیں اعزازات اور کرامات سے نوازا، پھر واپس کر دیا۔ جبکہ وہ چاہتی تو انہیں ختم بھی کر سکتی تھی۔ کیا اس کا رنگ سیاہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ سفید ہے اور بہت خوبصورت ہے۔
اس کے ساتھ اس کی نسل کے اور لوگ بھی ہیں؟ صرف 2 آدمی ہیں، لیکن وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ کیا وہ پہاڑوں میں اپنی رہائش گاہ بنا رہی ہے؟ بستی کے نوجوان کام کر رہے ہوں گے وہاں پر؟ رہائش گاہ تو تیار ہو چکی ہے۔ بہت خوب، اب مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ جنہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ پتھروں کی تلاش میں آنے والے لوگ تھے وہ۔ نہ جانے یہ لوگ چمکدار پتھروں کے لیے زندگی کی بازی کیوں لگا دیتے ہیں؟ کیا انہوں نے دھماکے وغیرہ والے ہتھیار استعمال کیے تھے؟ ہاں، جب ہم نے انہیں گرفتار کیا تو ان لوگوں نے ہتھیار استعمال کیے۔ تمہارے کوئی آدمی تو نہیں مارے گئے؟ 4 جوان مارے گئے۔ اوہ، تو اب ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کل سفید ہاتھی انہیں ہلاک کر دے گا۔ کل؟ ہاں۔ تو کیا تم انہیں اسی لیے قید کر کے لے گئے ہو؟ ہاں۔ کیا انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا؟ ملکہ ان کی موت کا حکم صادر کر چکی ہے۔ کیا اس سے پہلے بھی اس نے کسی کو سزا دی ہے؟ ہاں، 4 آدمی تھے، وہ بھی پتھروں کی تلاش میں آئے تھے۔ انہوں نے ہمارے 2 آدمی مار دیے تھے۔ ملکہ نے انہیں سفید ہاتھی کا شکار بنا دیا۔ سفید ہاتھی ملکہ کے حکم سے بے حد خطرناک ہو جاتا ہے۔ پھر کون ہے جو اسے روک سکے؟ وہ انتہائی بے دردی سے انسانوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ مگر تم انہیں لے کر کہاں گئے ہو؟ موت کے ہاتھے میں۔ صبح ان کو وہاں سے نکالا جائے گا اور ملکہ انہیں سزا دے گی۔ اگر وہ ہاتھی انہیں ہلاک نہ کر سکا تو کیا ہوگا؟ نہیں، سفید پہاڑ موت کا پہاڑ ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے۔ اور اگر کوئی اس ہاتھی کو اس سفید پہاڑ کو شکست دے دے تو؟ ایسی باتیں مت کرو۔ سفید ہاتھی کا شکاری سردار بنتا ہے، اور پھر دیوی سے ہاتھی کو شکار کرنا آسان بات نہیں ہے۔ سماترا، میرے دوست، میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ کہو۔ میں ان لوگوں کی موت کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں تو دکھایا جائے گا، یہ اصول ہے، ہر آدمی ان کی موت کا منظر دیکھے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے ضرور دکھانا، وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اور یہ تو ملکہ کا حکم بھی ہے کہ ان قیدیوں کو بھی دوسرے قیدیوں کی موت کا منظر دکھایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد سماترا چلا گیا اور میں اندر آ گیا۔ یہاں کرنل اور دوسرے لوگ بے چینی سے میرے منتظر تھے۔ کیا گفتگو ہو رہی تھی اس سے؟ میں نے اسے جال میں پھانس لیا کرنل۔ میں اندازہ لگا چکا تھا، مگر بہت ہی منحوس خبر ہے میرے پاس۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ان لوگوں کی زندگی کل صبح ختم کر دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ میں نے کرنل کو پوری بات بتائی۔ سرفراز، مجھے اجازت دو، میں یہ نہیں ہونے دوں گا، یا کم از کم میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ کیا کریں گے آپ کرنل؟ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جان تو دے سکتا ہوں نا اپنی، وہ کمینہ ذلیل ہے، لیکن میرا دوست تو ہے۔ کرنل ڈکسن جذباتی لہجے میں بولا۔ کچھ کریں گے کرنل۔ کیا اور کب؟ کل اس وقت جب تمہیں ہلاک کیا جائے گا، میں نے کہا، اور میرے ذہن میں پھریری دوڑ گئی۔ اپنے دوست ہیلین کے عطیے کو آزمانے کا ایک اور موقع ملا تھا۔ بہرحال میں نے ابھی تک اسے کسی غلط سلسلے میں استعمال نہیں کیا تھا۔ اس وقت کیا کرو گے سرفراز؟ کر لیں گے کرنل، آپ بے فکر رہیں۔ پھر بھی مجھے بتاؤ تو صحیح۔ آپ اطمینان رکھیں، مجھے اطمینان نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک ان کی زندگی نہ بچ جائے۔ وہ برا انسان نہیں ہے۔ کاش میں جذباتی نہ ہوتا سرفراز۔ ملکہ نیتیکا ایک سفید فام عورت ہے۔ کرنل میری طرف متوجہ ہو گیا۔ تب میں نے اسے سماترا سے حاصل کی ہوئی پوری تفصیلات سنا دی۔ پوری کہانی سننے کے بعد وہ بولا، لیکن اب تم کیا کرو گے؟ میں اس ہاتھی کو ہلاک کر دوں گا۔ ہاتھی کو؟ ہاں، اور ان کی روایت سے پورا فائدہ اٹھاؤں گا۔ مگر کس طرح؟ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے کرنل، اور آپ کو معلوم ہے کہ میری قوم سخت ترین وقت میں ہتھیار کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ ہم اپنے جذبے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر بھی سرفراز، بس کرنل، آپ کو صبح تک صبر کرنا ہوگا۔ بالآخر صبح ہو گئی۔ کرنل تو روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باقی سب لوگ بھی بیدار ہو گئے۔ سورج ابھی پوری طرح ابھرا بھی نہیں تھا کہ ہمارا بلاوا آ گیا۔ ہمارا منتظم سماترا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ سماترا ہمارا رہبر تھا۔ نیزہ بردار وحشی پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور میرے ذہن میں سناٹے ابھر رہے تھے۔ خاصا طویل فاصلہ ہمیں طے کرنا پڑا، اور ہم بستی کے عقبی حصے میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک بہت بڑا اسٹیڈیم سا بنا تھا۔ درختوں کو تراشنے کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، لیکن ان کے خشک تنوں میں سوراخ کر کے اور میخیں ٹھوک کر انہیں عمدگی سے استعمال کیا گیا تھا۔
وہ جگہ اتنی کشادہ تھی کہ پوری بستی کے لوگ اس میں سما سکتے تھے۔ نواب فیروز الدین اور ان کے تمام ساتھی کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے تھے۔ ان کے چہرے بالکل سفید ہو رہے تھے۔ کوثر کی صورت دیکھ کر میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ وہ پشمردہ تھی اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیر پھیر کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ سرفراز اب مجھے بتا دو، کیا کرو گے تم؟ چند منٹ صبر کرنے کرنل، میں خودکشی کر لوں گا۔ نہیں کرنل، براہ کرم خاموش رہو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ گیلریاں بھرتی جا رہی تھیں۔ موت کا تماشا دیکھنے والے وہاں جمع ہو رہے تھے۔ تب اسٹیڈیم کے عظیم و شان دروازے سے سفید پہاڑ اندر داخل ہوا۔ اس کی گردن پر سرخ لباس میں ملبوس ایک شعلہ دہک رہا تھا۔ دودھ جیسا رنگ، چمکدار چہرہ، سیاہ بال اور روشن آنکھیں۔ اس کا لباس نہایت خوبصورت تھا۔ میں بھوچنکا رہ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جس عورت کا ذکر سماترا نے کیا ہے وہ ایک نوجوان عورت ہوگی۔ تو یہ ہے نیتکا کی ملکہ، میں نے دل میں سوچا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس خونخوار ہاتھی کو دیکھا۔ بلا شبہ انتہائی بلند قامت اور خونخوار ہاتھی تھا۔ اس قسم کے ہاتھی نظر نہیں آتے، لیکن اس نے اسے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنے آپ میں یکتا تھی۔ ہاتھی نے پورے اسٹیڈیم کا ایک چکر لگایا اور وحشی ملکہ کے نام کے نعرے لگنے لگے۔ پھر ہاتھی اسٹیڈیم کے درمیان میں رک گیا اور ملکہ نے افریقی زبان میں بتایا کہ سزا کب آغاز ہوا ہی چاہتا ہے۔ بس یہاں سے میرا کام شروع ہوتا تھا۔ میں گیلری سے نیچے کود آیا اور ہاتھی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نیتکا کی ملکہ، طاقتور اور عظیم، میں تیری خدمت میں ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے گھورنے لگی۔ کئی منٹ تک تو کچھ نہ بولی، پھر چونک پڑی۔ تو ان میں سے ہے جو عدم تشدد والے ہیں اور جنہوں نے خاموشی سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا تھا؟ ہاں، میں انہی میں سے ہوں۔ تب تو نے موت کی اس وادی میں کود کر حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ یہاں صرف مرنے والوں کو موجود ہونا چاہیے۔ میں تیرے سامنے آیا ہوں ملکہ، مجھے تجھ سے کچھ کام ہے۔ کیا تو ان لوگوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتی جو تیرے سامنے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ تجھے کچھ نہیں کہے گا، مگر تو نے کچھ کہنے کے لیے غلط وقت منتخب کیا ہے۔ اگر تو میری بات سنے گی تو میری آمد کو غلط نہیں سمجھے گی۔ بول۔ میں ان لوگوں کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں۔ افسوس، میں تمہاری درخواست قبول نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے بستی کے 4 معصوم نوجوانوں کو ہلاک کر دیا۔ اے جرأت مند نوجوان، اس سے قبل کہ سورج بلند ہو، ان لوگوں کی زندگی کا چراغ بجھ جانا چاہیے۔ نہیں ملکہ، اگر یہ بات ہے تو میری موت بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کر، میں تجھے تیرے اقدام سے باز رکھوں گا۔ یہ گستاخی ہے، اور تو دیکھ رہا ہے کہ ان میں سے نہ ہونے کے باوجود یہ لوگ کس طرح میری عزت کرتے ہیں۔ تو میری بات مان لے ملکہ، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سنوں گا۔ تب تو اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا، ملکہ نے کہا، اور اس نے ہاتھی کو ایک طرف موڑ دیا۔ ایک مخصوص جگہ پہنچ کر ہاتھی نے اسے اپنی سونڈ میں لپیٹا اور نہایت احتیاط سے ایک نشست پر بٹھا دیا۔ ملکہ نے میری درخواست رد کر دی تھی، اور اب میں اپنے جارحانہ اقدام کے لیے آزاد تھا۔ نواب صاحب اور دوسرے لوگ ہماری گفتگو سن رہے تھے، لیکن ان کی زبانیں گنگ تھیں۔ میں آہستہ آہستہ ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سرفراز، عقب سے نواب صاحب کی آواز سنائی دی۔ سرفراز بیٹے، للہ ہمارے لیے جان نہ دو، تمہیں اللہ کا واسطہ آخری بار ہمیں شرمندہ مت کرو، موت کے وقت ذلیل نہ کرو، خدا را ایسا مت کرو، للہ ایسا مت کرو۔ ان کی آواز بھرا گئی اور وہ بچوں کی طرح رونے لگے۔ ملکہ سفید ہاتھی کو احکامات دے رہی تھی۔ نہ جانے اس کمبخت نے کس طرح اس سفید درندے کو قابو میں کیا تھا۔ ہاتھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور دور بیٹھی ہوئی ملکہ اسے ہدایات دے رہی تھی۔ پھر ہاتھی نے سونڈ اٹھا لی اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگا۔ تب میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور ہاتھی کی سونڈ کو اپنی خیالی گرفت میں لے لیا۔ ہاتھی کی جسمانی پوزیشن تبدیل ہوتی تھی، اسے اس گرفت کا احساس ہو گیا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ ہاتھی کو دور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دوسرے لوگ میری طرف سے مشکوک ہو جائیں گے۔ میں قریب سے بھی وہی عمل کر سکتا ہوں جو یہاں کھڑے رہ کر۔ ہاتھی جس انداز میں رک گیا تھا، اس سے احساس ہوتا تھا کہ وہ کافی بے چین ہے اور آگے بڑھنے کی جرأت نہیں کر پا رہا۔ گویا یہ کیفیت میرے لیے اطمینان بخش تھی۔ چنانچہ میں نے اس پر اپنی گرفت ہلکی کر دی اور ہاتھی ایک خوفناک چنگھاڑ کے ساتھ ہماری طرف لپکا۔ اس نے وحشیانہ انداز میں ہمیں روندنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی پیشانی پر خیالی پنجہ گاڑ دیا اور اس پر قوت آزمائی کرنے لگا۔
ہاتھی کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے جھلائے ہوئے انداز میں سونڈ جھکائی، اور یہ موقع بہترین تھا۔ میں نے اس کی سونڈ دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لی۔ بظاہر یہ عام ہاتھ تھے، لیکن ان کی اندرونی قوت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ بے شمار حیرت زدہ اور خوفزدہ چیخیں ابھریں۔ خوفزدہ چیخیں میرے ساتھیوں کی تھیں اور حیرت زدہ ان وحشیوں کی جو موت کا تماشا دیکھنے آئے تھے۔ نواب صاحب اور ان کے ساتھی دہشت سے سمٹ گئے تھے۔ میرے دل میں مسرت کی لہریں امنڈ رہی تھیں، کیونکہ ہاتھی میری گرفت میں کافی بے بس نظر آ رہا تھا۔ تب میں نے اس کی سونڈ مروڑنی شروع کر دی، اور ہاتھی تکلیف سے چنگھاڑنے لگا۔ وہ بار بار اپنی جگہ بدل رہا تھا۔ ہاتھی پھر پریشان نظر آنے لگا، اور اس کے بعد سب لوگوں نے وہ منظر دیکھا جو شاذ و نادر ہی نظر آتا ہوگا۔ ایک دھماکہ سا ہوا، ہاتھی زمین پر گر پڑا، اور یہ انہونی بات تھی، بے شمار آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں نے خیالی گھونسا پوری قوت سے ہاتھی کی پیشانی پر رسید کیا۔ اس کی پیشانی تڑک گئی۔ تب میں نے اس کی پیشانی قریب جا کر دیکھی اور اس پر کئی گھونسے براہ راست برسا دیے۔ ہاتھی کا بھیجا باہر نکل آیا۔ ایک لمحے کے لیے وہاں سکوت پھیل گیا، جیسے اس پورے میدان میں کسی کا وجود نہ ہو۔ پھر ایک زبردست شور بلند ہوا۔ ملکہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور باریک زبان میں چیخ چیخ کر کچھ کہنے لگی، لیکن وحشی بے قابو ہو گئے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح کود کر میدان میں میری طرف لپکے، اور میرے قریب آ کر انہوں نے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ وحشی خوشی سے چیخیں لگا رہے تھے، اور ملکہ نیتکا حسین گڑیا جیسی اس وقت بالکل بے بس نظر آ رہی تھی۔ اس وقت تقریباً سارے ہی وحشی میرے طرفدار تھے۔ ملکہ نیتکا بے بسی سے ان سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ نعرے لگا رہے تھے، دیکھو برکتوں والا آ گیا۔ جادو کے زور سے سفید ہاتھی کو بے بس کر کے اس کی گردن پر سواری کر لینا اور بات ہے، اور میدان میں نہتے ہاتھوں سے سب کے سامنے قتل کر دینا دوسری بات۔ نیتکا کا اصل حکمران یہی شخص ہے، اور ہاں، یہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن ہمارے انداز میں بولتا ہے۔ اور یہ دیکھو، یہ رحم دل بھی ہے، ظالم یا جابر نہیں۔ ہم تیرے متی ہیں، تو سردار ہے ہمارا۔ وہ نعرے لگاتے رہے۔ ملکہ خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر اضطراب نہیں تھا۔ وہ پرسکون نگاہوں سے ہم سب کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے وحشیوں سے ان کی زبان میں کہا، میرے ساتھیوں، میں نے تمہاری محبت قبول کی، اب نیچے اتار دو مجھے۔ انہوں نے نہایت احترام کے ساتھ مجھے نیچے اتار دیا۔ سماترا بطور خاص میرے پاس موجود تھا۔ وہ بڑھ چڑھ کر میری مدد سرائی کر رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی اور وہ میرے قریب آ گیا۔ ان قیدیوں کو کھول دیا جائے، میں نے سماترا سے کہا، اور سماترا نے میرا سب سے پہلا حکم ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ چاروں طرف سے لوگ دوڑے، اور چشم زدن میں نواب فیروز الدین اور ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا۔ ملکہ اس وقت بالکل بے حقیقت ہو گئی۔ جب وحشیوں کا شور تھم گیا تو اس کی آواز گونجی، نیتکا کی بے وقوف انسانوں، کیا اس طرح میری نافرمانی کر کے تم قہر کو آواز نہیں دے رہے ہو؟ بولو، کیا ان کڑکتی بجلیوں کو میں آواز دوں جو تمہارے جھوپڑوں کو جلا کر خاکستر کر دیں؟ تب چار ضعیف آدمی آگے بڑھے۔ بے شک تو پراسرار قوتوں کی مالک ہے، ہاں تو یقیناً بجلیوں کو آواز دے سکتی ہے، لیکن اے سفید عورت، سفید ہاتھی کا شکاری جس نے سرے میدان ہمارے سامنے ہاتھی کا شکار کیا، ہمارے لیے اتنا مقدس ہے کہ ہم اس کے لیے بڑے سے بڑا نقصان، بڑی سے بڑی تباہی برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے جسے ہم ہر قیمت پر پورا کریں گے۔ لیکن جب تم زندہ ہی نہیں رہو گے تو پوجو گے کسے؟ کس سے برکتیں لوگے؟ زندگی موت خود ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، نہ تیرے ہاتھوں میں۔ اب یہ ہمارا سردار ہے، ہم صرف اسی کی سنیں گے۔ مرتے ہیں تو مر جائیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر اس سے کہو مجھ سے بات کرے، ہم اسے مجبور نہیں کریں گے، لیکن میں ملکہ سے بات کروں گا۔ میں نے درمیان میں مداخلت کی، اور ملکہ میری طرف دیکھنے لگی، لیکن ابھی نہیں، اسے اپنے ساتھ احترام کے ساتھ لے کر چلو، میرے لیے مناسب قیام کا بندوبست کرو، میں وہاں اس سے گفتگو کروں گا۔ ملکہ کو وہاں سے اٹھا لیا گیا، اور وہ لوگ اسے نہ جانے کہاں لے گئے۔ سماترا، اس نے میرے سامنے گردن جھکا دی۔ اے بستی والوں، سماترا میرا نائب ہے، میرے احکامات اسی کے ذریعے تم تک پہنچیں گے۔ اب میں جو کچھ کہوں گا وہ سماترا کی زبانی تم سب لوگ سنو گے۔ سماترا کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ سماترا، جی آقا۔ ان سارے قیدیوں کو نہایت احترام سے کسی مناسب جگہ پر رکھا جائے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، یہ میرا حکم ہے۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، بس
اب مجھے سفید ملکہ کے پاس پہنچا دو۔ سماترا دوسروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ کرنل ڈکسن اور دوسرے لوگ مجھ سے ملاقات کے خواہش مند تھے، لیکن میں ان سے اس وقت نہیں مل سکتا تھا۔ سفید فام عورت کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات مجھے حاصل تھی۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ سائنسی ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اس کے آدمی بھی ان پہاڑوں میں تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ان پر مصیبت آئے۔ ایک طویل اور اس جھوپڑے کے سامنے مجھے چھوڑ دیا گیا۔ ملکہ اندر موجود ہے، سماترا نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ چند لمحوں بعد میں اندر تھا۔ تب میں نے پہلی بار سرخ لباس میں ملبوس اس حسین عورت کو دیکھا جو واقعی بے پناہ خوبصورت تھی۔ وہ اس وقت بھی سکون سے ایک موٹی کھال پر دراز تھی۔ ملکہ نیتکا کو میرا سلام پہنچے۔ طنز کر رہے ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ کو یہ احساس کیوں ہوا؟ میں اب ملکہ نہیں رہی۔ اوہ، کیا تمہیں ملکہ رہنے کا شوق تھا؟ کیا مطلب؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ مجھے سردار بنا دیا گیا ہے؟ ہاں، اب تم ان کے سردار ہو، لیکن مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ملکہ۔ ویسے تمہیں ملکہ کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے۔ کیا تم مجھے اپنا نام بتاؤ گی؟ نائرہ۔ مجھے سرفراز کہتے ہیں۔ ایشیائی ہو؟ ہاں۔ مسلم بھی غالباً؟ بے شک۔ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ یہ میں نہیں بتا سکتی۔ کوئی بات نہیں، ویسے ایک بات بتاؤ گی؟ کیا؟ اگر تم میرے ساتھیوں کو معاف کر دیتی نا تو اس کی نوبت نہیں آتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ایسے انوکھے انسان نکلو گے، لیکن وہ تمہارے ساتھی کہاں سے ہو گئے؟ وہ تو پہلے سے گرفتار تھے۔ وہ میرے ہی گروہ کے تھے، ہم لوگ بٹ گئے تھے۔ تم افریقہ کیوں آئے ہو؟ بتانے میں کوئی حرج نہیں، ہیروں کی تلاش میں۔ مجھے یقین تھا۔ اب وہ پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ ہم لوگ بھی کوئی مقصد لے کر یہاں نہیں آئے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ان وحشیوں کو مہذب بنا کر یہاں افریقہ کی ان گہرائیوں میں ایک چھوٹا سا خوشنما شہر آباد کریں۔ ایک ایسا مثالی شہر جسے خوابوں کی جنت کہا جا سکے، اور جب مہم جو یہاں پہنچے تو حیران رہ جائیں۔ عمدہ خیال ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ ضرور۔ ہاتھی کس طرح مر گیا؟ کیا میں اسے صرف انسانی قوت کا کرشمہ سمجھوں؟ کیوں، کچھ اعتراض ہے تمہیں؟ 100%۔ وہ ایسے کیسے آسانی سے مر سکتا ہے؟ ایشیا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی شاید۔ کیا مطلب؟ افریقہ، صحرائے اعظم، جس طرح قدرت کے بے شمار راز ہے سربستہ خود میں سمیٹے ہوئے ہیں نا، سرزمین ایشیا بھی پر اسرار علوم کی سرزمین ہے۔ اوہ، تو کیا؟ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ خدا کی پناہ، ہاں میں نے ایشیا کے جادو کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، لیکن اس کا مطلب تو ہوا کہ تم بے حد خطرناک آدمی ہو۔ خوبصورت عورتوں کے لیے نہیں۔ تم نے مجھے کئی بار خوبصورت کہا، اس کے لیے شکریہ۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے صرف اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے سفید ہاتھی کو ہلاک کیا تھا۔ مجھے ان کا سردار بننے میں کوئی رغبت نہیں ہے۔ اوہ، تب تو تمہارے اور ہمارے درمیان سمجھوتا بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھوتا؟ کس سلسلے میں؟ تم ہمارے کام میں رخنہ اندازی مت کرو، اور ہم تمہارے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ صرف یہ کہ مداخلت نہیں کریں گے، بلکہ ہیرو کے حصول میں تمہاری مدد بھی کریں گے۔ میرا خیال ہے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تم سوچ لو۔ سوچ لیا۔ تو پھر طے؟ میری طرف سے طے۔ تم بتاؤ۔ میری طرف سے بھی طے سمجھو۔ ویسے میں تمہیں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دوں گی۔ اوکے مس نائرہ، اب مجھے اجازت دو۔ گڈ بائے۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ کرنل اور نواب صاحب سے بھی اس بارے میں مشورہ کروں۔ میں باہر نکلا تو کچھ جنگلیوں کو مستعد پایا۔ انہوں نے میرے سامنے سر جھکا دیا۔ سماترا کہاں ہے؟ سامنے والے جھونپڑے میں۔ اسے بلاؤں کیا؟ ایک وحشی نے کہا۔ ان لوگوں کی زبان میرے کافی کام آئی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا، اور چند منٹ بعد سماترا میرے سامنے موجود تھا۔ سارے کام ٹھیک ہے سماترا؟ ہاں سردار۔ میرا ساتھی ٹوبو کہاں ہے؟ جھوپڑے میں ہے میرے۔ اسے بلاؤ، ہم اپنے ساتھیوں سے ملیں گے۔ جو حکم سردار۔ تھوڑی دیر بعد ٹوبو میرے قریب تھا۔ پھر ہم اس طرف چل دیے جدھر دوسرے لوگ موجود تھے۔ میں نے اپنے حکم کی پوری تعمیل دیکھی۔ ان لوگوں کو کیسی جگہ رکھا گیا تھا جہاں جھوپڑے ایک لائن سے بنے تھے۔ وحشیوں نے رضاکارانہ طور پر انہیں خالی کر دیا تھا۔ میں نے کرنل ڈکسن کو آواز دی، اور میری آواز سن کر تقریباً سارے ہی لوگ جھونپڑوں سے نکل آئے۔
کرنل اور نواب صاحب بھی نظر آئے تھے۔ کرنل میرے پاس پہنچ گئے، لیکن میں نے دیکھا کہ نواب فیروز الدین جھجک کر دور کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں کرنل کو نظر انداز کر کے ان کے پاس پہنچا۔ میں نے نواب صاحب کو سلام کیا۔ نواب صاحب نے جواب دیا، لیکن ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ کیسے ہیں نواب صاحب؟ ٹھیک ہوں۔ مجھے آپ سے اور کرنل سے ضروری بات کرنی ہے۔ کیا آپ لوگ تھوڑا سا وقت دیں گے؟ ہاں ضرور، نواب صاحب نے مستعدی سے کہا۔ وہ میرے اس انداز سے ایک دم سنبھل گئے تھے۔ آؤ میرے جھونپڑے میں آ جاؤ، وہاں کشادہ جگہ ہے۔ چلیے آئیے کرنل۔ سرفراز، ان لوگوں سے نہیں ملو گے؟ یہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ضرور کرنل، کیوں نہیں، بھلا ایسی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، اور نواب صاحب کے گروہ کے لوگ شرمندہ شرمندہ سے میرے پاس آ گئے۔ میں نے خلوص دل سے ان سب سے ہاتھ ملایا۔ سب کی زبانیں گونگ تھیں۔ کوثر بھی کھڑی تھی۔ میری نگاہ اس پر پڑی تو وہ ایک دم واپس مڑ گئی اور آگے بڑھ گئی۔ دوسرے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ کتے کی وہ دم ہے جو کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ پھر نواب صاحب اور میں کرنل ڈکسن کے ساتھ جھونپڑے میں آ گئے۔ ہم لوگ بیٹھ گئے۔ صورتحال کچھ عجیب سی ہے نواب صاحب۔ یہ عورت جسے ہم ملکہ نیتکا کے نام سے جانتے ہیں بے حد خطرناک ہے۔ ہمیں اس کا احساس ہے۔ اس کا نام نائرہ ہے۔ اپنے ملک کے بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ یہاں بھی تنہا نہیں ہے۔ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کے کتنے آدمی یہاں موجود ہوں گے۔ میرے خیال میں صحیح اندازہ ان جنگلیوں کو بھی نہیں ہوگا۔ جی میرا بھی یہی خیال ہے۔ تمہاری اس سے بات ہوئی ہے سرفراز؟ جی کرنل، تفصیلی۔ کیا کہتی ہے وہ؟ بظاہر اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے ماحول سے تنگ آئی ہوئی ہے، اس لیے یہاں آ گئی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ یہاں ایک خوبصورت شہر آباد کرے گی اور وحشیوں کو مہذب بنائے گی۔ بہت خوب۔ آپ کے خیال میں اس نے درست کہا ہے نواب صاحب؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کی فطرت میں فقیری نہیں ہے۔ اس نے فوراً آپ لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائی کی، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک نہ ہوتا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہرحال اس کے دل میں انسانیت کا اتنا درد نہیں ہے جتنا کہ وہ ظاہر کر رہی ہے۔ بے شک، لیکن اب تو وہ بے بس ہو چکی ہے۔ وحشیوں نے اب تمہیں اپنا سردار بنا لیا ہے۔ اوہ کرنل، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں نے اس بستی کا سردار بننے کے لیے یہاں تک کا سفر کیا تھا؟ نہیں، لیکن میرا مطلب ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ کیا وہ ان وحشیوں میں اتنی ہی بے بس ہوگی کہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سفید ہاتھی کا شکار ان کی مذہبی رسم ہے۔ سفید ہاتھی اس کے ہاتھوں میں بے بس تھا۔ وہ چاہتی تو خود بھی اسے ہلاک کر سکتی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ وحشی مجھ سے متاثر ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے کہ ان سب کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، لیکن نائرہ نے اس بستی میں قدم رکھا ہوگا تو سب سوچ کر ہی رکھا ہوگا کہ یہاں اس کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ وحشی اس کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یقیناً اس نے ایسا سوچا ہوگا۔ ایسی صورت میں اس نے کیا کوئی بندوبست نہیں کیا ہوگا؟ کس قسم کا بندوبست؟ سیدھی بات ہے ڈکسن، سرفراز میاں کا کہنا ہے کہ وہ نہتی نہ ہوگی۔ اس کے پاس ضرور ایسے ہتھیار ہوں گے جن سے یہ ان وحشیوں پر قابو پا سکے۔ ہاں یہ تو ظاہر ہے۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا کرنل، لیکن میرے خیال میں سب کو ختم نہیں کر سکے گی، پر ان میں سے آدھے تو مار دے گی نا۔ تو ہم ان لوگوں کی جان سے کیوں کھیلیں؟ پر ہم کیا کر سکتے ہیں سرفراز؟ یہی تو بات ہے کرنل۔ لیکن کیا؟ وحشیوں کے تعاون سے ہم نے آزادی تو حاصل کر لی ہے، لیکن نائرہ کو نظر انداز کرنا حماقت ہوگا۔ اس کے علاوہ سرفراز، اس کی بات پر یقین بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ کون سی بات پر نواب صاحب؟ یہی کہ وہ انہیں صرف آباد کرنے آئی ہے۔ ممکن ہے وہ کوئی سائنسی تجربہ کر رہی ہو، یقیناً۔ تب وہ سائنسی ہتھیاروں سے لیس بھی ہو سکتی ہے۔ میرے ذہن میں بھی یہی خیال ہے۔ نواب صاحب چونک کر بولے، تم نے اس سے گفتگو کی ہے؟ ہاں۔ اس سے کوئی نتیجہ بھی اخذ کیا ہوگا؟ جی۔ کیا؟ یہی کہ میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں۔ وہ خود کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ میں نے اسے دوسرے انداز میں بات کی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے ان وحشیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو اپنے گروہ کے ساتھ یہاں ہیرو کی تلاش میں آیا تھا۔ اوہ پھر؟ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ وہ ہیرے حاصل کرنے میں میری مدد کرے گی۔ میں نے اس سے آمادگی ظاہر کر دی۔ اس نے کہا کہ وہ بہت جلد اپنے آدمی سے مشورہ کر کے مجھے جواب دے گی۔ پھر تو سب ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ اس میں قباحت ہی کیا ہے؟ کرنل ڈکسن جلدی سے بولا۔ میں خاموش ہو کر نواب صاحب کی شکل دیکھنے لگا۔
نواب صاحب کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ مجھ سے جواب دلوانا چاہتے ہو سرفراز؟ جی نواب صاحب۔ تو کرنل ڈکسن، میرے خیال میں سرفراز کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ ان وحشیوں کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نہ جانے ان کے کیا ارادے ہیں۔ بھائی کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے کیا؟ اور پھر اس حالت میں وہ لوگ سائنسی ہتھیاروں سے لیس ہوں تو بھلا ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ بہتر یہ کہ ان کے تعاون سے فائدہ اٹھایا جائے۔ سرفراز کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کرنل ڈکسن۔ لیکن کیوں؟ میرا خیال ہے وہ انسانوں کو ہیروں پر فوقیت دیتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو فیروز؟ الجھنوں میں پڑنے سے کیا فائدہ؟ میں سرفراز کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ، تم اچانک سرفراز شناس کب سے ہو گئے؟ کرنل ڈکسن طنزیہ انداز میں بولا، اور فیروز الدین تلملا کر رہ گئے۔ در حقیقت ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا۔